بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایمان والا بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنائے ہیں، سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے؟ وہ ایمان کی ہے، اور ایمان کا سکہ چلے گا آخرت میں۔ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہونا شرط ہے، کیونکہ یہی یقین بلوائے گا حشر کے میدان کے کامیابی کے لیے۔ ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اس دنیا سے ایک رائی کے برابر ایمان بچا کر لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے 10 گنی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی جنت ہوگی! مسک زعفران کا زمین ہوگا، سونے چاندی کا محل ہوگا، روم میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ کتنی خوبصورت ہوگا! جنتی تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش، نہ سخت سردی، بلکہ موتی دل موسم ہوگا۔ جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوں گے، ان کے پھل ان کے اختیار میں ہوگا، یعنی ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے۔ جنت میں جنتی کھائیں گے پیئیں گے، نہ پیشاب پاخانہ ہوگا، ڈھکار اور پسینہ کے ذریعے نکل جایا کرے گا۔ پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا، تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی پریشانی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ یہاں کے حکمرانوں کی کیا حیثیت؟ جب حکمرانوں کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر وزیروں کی کیا حیثیت؟ تو یہاں کی چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے چیز اور اسباب سے ہونے کا یقین دل سے نکالنا ہوگا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیز بنایا ہو، اور یا بنانے میں کسی انسان کا ہاتھ لگا ہو، چیز ہو حالات ہو، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو خود استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو چیز کو بدل دے، لاٹھی کو سانپ بنا دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، اور چیزوں کو باقی رکھ کر تاثیر بدل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سبب میں کامیابی ڈال دی ہے، آگ گلے گلزار بنا دیے، کیونکہ آگ میں صفت ہے، طاقت نہیں۔ چھری میں صفت ہے، کاٹنے کی طاقت نہیں۔ طاقت تو اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں۔ دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہیں چاہے تو پہنچا نہیں سکتا، اور دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہیں چاہے تو پہنچا نہیں سکتا ہے۔ چیٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر سمندر تک، سب کے سب اللہ کے غیر ہیں۔ اللہ کے غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ غیر کے بغیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی یقین ہمارے دل میں آ جائے، جس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں جانا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینا ہے۔ اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمارا یقین ہے۔ اس دنیا میں انسان ختم ہو جانے کے لیے نہیں، کامیاب کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مسروط کیا ہے۔ بغیر اللہ کی قدرت کو پہچانے ہوئے انسان کسی لائن سے کامیابی حاصل کر لے، خدا کی قسم ناکامی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے ہوا اور پانی یہ دو چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ ہر عقل مند کہتا ہے کہ ہوا اور پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ممکن ہے۔ ہوا اور پانی کے بغیر یہ جی لے، مگر یہ ممکن نہیں کہ ایمان اور یقین کے بغیر کامیاب ہو جائے۔ اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلے صحابہ اکرام نے ایمان سیکھا۔ 13 سال میں ایمان سیکھا، تب جا کر قرآن سیکھا۔ جب ایمان سیکھا تو حکم کتابوں میں نہیں بلکہ اپنے اعمال میں لائے۔ ہر ایمان والے کا نگراں اس کا ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ علم تو رہبری کرائے گا، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے کہ بدعت ہے، شرک ہے کہ کفر ہے، لیکن دل کو چلائے گا بالکون شرک ہے، چلائے گا کون، حرام سے کون بچائے گا؟ یوں کہیے کہ وہ تو اندر کی طاقت یقین کا ہے، اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں کہ دل کے اندر احکام کو نافذ کرا سکے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ یقین سکھلایا تھا جس یقین کے بنیاد پر ان کا اللہ کے ساتھ گمان اللہ کے وعدوں کے اعتبار سے تھا کہ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ میں یہ ہے، جو شخص 5 نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیں گے، بیماریوں کو دور کر دیں گے، تندرستی عطا فرمائیں گے، چہروں کو نورانی بنا دیں گے، عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا، قیامت میں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط بجلی کی طرح پار کر دیے جائیں گے۔